الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ کفار کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ابلیس سراقہ ابن مالک ابن جعثم کے شکل میں آ کر کے مشرکین کے برابر ساتھ رہا تھا، اور جب ابلیس نے یہ حالت دیکھی کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں اور کفاروں کو ہار کا سامنا ہے، پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگا۔ حارث ابن ہشام نے اس کا پیچھا کیا۔ حارث ابن ہشام یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سراقہ ابن مالک ہیں۔ ابلیس نے حارث کے سینے پر گھونسا لگایا جس سے وہ گر پڑے اور وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگا۔ مشرکین نے جب ابلیس کو سراقہ کی شکل میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں بھاگ رہے ہو سراقہ؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ہم کو پناہ دینے والے ہو، ہم سے الگ ہو کر کے نہیں جاؤ گے؟ اس وقت اس نے سورہ انفال کی وہی آیتیں پڑھی تھی کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے جو اتر کر کے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ انہی فرشتوں کی مدد اور آسمانی حمایت کو دیکھ کر کے ابلیس بھاگا تھا۔ بھاگتے بھاگتے جا کر کے سمندر میں کود کر کے ان لوگوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ کفار کو سخت ہزیمت اور ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی صفیں میدان معرکہ میں پیچھے ہٹتی رہتی ہیں، مسلمانوں کے حملے کی تاب نہیں لا سکتی، اور مسلمان ان کا پیچھا کر کر کے ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ لیکن اس مشکل حالت میں بھی مکہ کا سردار مغرور ابو جہل جو ہے وہ اپنے صفوں کی ہمت بڑھانے میں لگا ہوا ہے اور میدان میں بالکل ڈٹا ہوا ہے۔ وہ ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ سراقہ بھاگ گیا تو کیا ہوا، اس کا بھاگنا تمہاری ہمت کم نہ کرے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر وعدہ کر لیا تھا کہ تم کو بیچ سے چھوڑ کر بھاگے گا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا قتل بھی تم کو کسی طرح کے خوف میں نہ مبتلا کریں۔ ان لوگوں نے جلد بازی کی اور قتل ہو گئے۔ لات اور عزا کی قسم کھا کر کے اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو رسیوں میں جکڑے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور کوئی بھی کسی کو قتل نہ کرے مسلمانوں میں سے، لیکن جسے جو مسلمان ملے ان کو پکڑ کر کے لاؤ، یہاں تک کہ ہم ان کے برے کام کا بدلہ ان کو چکھائیں۔ لیکن جیسے جیسے اس پر حقیقت واضح ہوتی گئی کہ اب ہار سے کوئی فرار نہیں ہے، اور صفیں اس کے درمیان سے تتر بتر ہوتی رہی، ہاں برابر لشکر کی ایک ٹکڑی اس کے ارد گرد گھیرا بنائے رہی، اس کی حفاظت کرتی رہی، لیکن مسلمانوں کے حملوں سے یہ گھیرا بھی دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا، اور ابو جہل نمایاں طور پر مسلمانوں کے سامنے نظر آنے لگا، جو اپنے گھوڑے پر ادھر ادھر جا رہا تھا اور موت اس کی منتظر تھی، اور موت اس کی دو انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں لکھی تھی۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کی صف میں تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میرے دائیں بائیں سے دو کم سن نوجوان، جن کے وہاں ہونے سے میں بہت زیادہ مطمئن نہیں تھا کہ ان کو اپنی جان کا خوف نہ ہو، ان میں سے ایک نے چپکے سے مجھ سے کہا تاکہ اس کا ساتھی دوسرا نوجوان نہ سن سکے کہ چچا جان، مجھے ابو جہل کی
جگہ کا پتہ بتا دیجئے وہ کہاں ہے۔ میں نے تعجب سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے پوچھا کہ کیا کرو گے ابو جہل کا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو تب تک نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ ہم میں کا ایک موت کو گلے نہ لگا لے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور اسی درمیان دوسرے نوجوان نے بھی ان کو ہلا کر کے کہا کہ مجھے ابو جہل کا پتہ بتائیے، تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں یا وہ دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہو جاتے۔ میں نے ان دونوں سے اکٹھے کہا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو وہ رہا وہ شخص جس کی تم لوگوں کو تلاش ہے۔ دونوں اپنی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، اس پر حملہ کیا اور اس کو گرا دیا اور قتل کر ڈالا۔ یہ تو قتل کی مختصر صورتحال ہے۔ دونوں بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے اللہ کے رسول ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی تلوار دکھاؤ۔ دونوں اپنی تلوار دکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں تم ہی دونوں نے اسے قتل کیا ہے، اور معاذ ابن عمرو ابن الجموح کو اس کا سامان جو ابو جہل کے ساتھ تھا اس کو ان کے لیے حکم دیتے ہیں کہ ان کو دیا جائے، معاذ ابن عمرو ابن الجموح کو۔ اور یہ دونوں نوجوان جنہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، یہ معاذ ابن عمرو الجموح اور معوذ ابن افرا تھے۔ معرکہ جب ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا، کوئی جا کر کے مجھے اس کی خبر دے۔ لوگ بکھر جاتے ہیں اور اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں، اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی داڑھی پکڑ کر اس کا سر گردن سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، کیا اللہ نے تجھے رسوا نہیں کیا؟ وہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہاں رسوا کیا، میں سب سے باعزت شخص ہوں جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ عزت دار کسی آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود پر طعنہ بھی کسا کہ کاش کوئی مزدور مجھے نہ قتل کرتا۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج لڑائی کس کے حق میں رہی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حق میں رہی۔ ابو جہل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہتا ہے، جنہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھا ہوا تھا، کہ تم بڑی مشکل جگہ چڑھے ہوئے ہو، اے بکریوں کے چرواہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بکریاں چراتے تھے، اسی کا طعنہ دے رہا تھا ابو جہل ان کو۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر گردن سے الگ کر دیا اور لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا یہ وہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کو پوچھا، پھر آپ نے تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے قبیلوں پر مشتمل مکہ کے لشکر کو اکیلے اپنی ذات کی قدرت سے ہلاک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ چلو مجھے اس کے قتل کی جگہ دکھاؤ۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لے کر کے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے قتل کی جگہ میں نے دکھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس جنگ میں کچھ ایمانی اور ایمان افروز کارنامے بھی ہوئے۔ اس جنگ میں باپ بیٹے کی، بھائی بھائی کی ملاقات ہوتی ہے، اور بلا کسی تردد کے لوگ ان سے حق کے لیے قتال کرتے ہیں۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے قبیلوں کے بھی کچھ لوگ زبردستی اس لشکر میں لائے گئے ہیں، وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے کسی شخص سے آپ لوگوں کا سامنا ہو تو اس کو قتل نہ کرنا۔ اگر کوئی بنو ہاشم کا شخص تم سے ملے تو اسے مت قتل کرنا۔ ابو البختری سے کسی کی ملاقات ہو تو اس کو قتل نہ کرے کوئی۔ عباس ابن عبد المطلب اگر کسی کو مل جائیں تو ان کو قتل نہ کرے، ان کو بھی زبردستی لایا گیا ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے باپ بیٹوں کو چھوڑ دیں، اپنے بھائیوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں اور اپنے خاندان والوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں، اور عباس ابن عبد المطلب کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم، اگر میں اس کو پاتا ہوں تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا یا تلوار سے ایسا ماروں گا کہ اس کا خون بہا دوں گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو حفص، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا چہرہ مارا جائے گا، ان کے چہرے پہ ضرب لگائی جائے گی تلوار سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں ابو حذیفہ کی گردن مار دوں، انہوں نے نفاق والا کام کیا ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس بات سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور برابر اس سے ڈرا ہوا رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مجھ سے شہادت کے ذریعے سے دور نہ کر دیا۔ ان کو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں یا جنگ یمامہ کے اندر شہید کیا گیا، اور اسی شہادت سے انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا کفارہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کے قتل سے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حمایت اور مدد کرنے والے تھے، اور شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم کروانے میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن ابو البختری کا سامنا مجذر ابن زیاد البلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ابو البختری کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی تھا۔ مجذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو تو اللہ کے رسول نے قتل کرنے سے منع کیا، لیکن ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھی کو قتل کریں گے تو میں ان کے دفاع میں مرنا پسند کروں گا۔ دونوں کی جنگ ہوتی ہے، مجذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً ابو البختری کو بھی قتل کرنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف دونوں بہت گہرے دوست تھے جاہلیت میں۔ بدر کے دن عبد الرحمن ابن عوف اس کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے علی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے، علی ابن امیہ کا، اور عبد الرحمن کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ درعیں تھیں جنہیں انہوں نے کافروں سے لوٹا تھا، اٹھا کر کے لے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے امیہ ابن خلف اور ان کے بیٹے علی کو دیکھا، امیہ نے ان کو آواز دی کہ کیا تمہارے اندر میرے لیے کوئی رغبت ہے؟ کیا تمہاری میرے اندر کوئی رغبت ہے؟ ان دروں سے بہتر تو میں ہوں۔
میں نے آج جیسا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تم کو دودھ میں کوئی حاجت نہیں ہے، دودھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ امیہ ابن خلف کا مقصد یہ تھا کہ اگر مجھ کو گرفتار کرو گے اور میں فدیہ دوں گا تو بہت دودھاری اونٹنیاں فدیے میں دوں گا تو تمہارے پاس دودھ والے جانور ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہیں پھینک دیں اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے چلے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیہ ابن خلف نے مجھ سے کہا، میں اس کے اور اس کے بیٹے کے بیچ میں چل رہا تھا، کہ یہ آدمی جو تمہارے درمیان ہے جس کے سینے پر شتر مرغ کے پر جیسا ایک نشان ہے، وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بتلایا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ کہتا ہے امیہ ابن خلف کہ انہی نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں انہیں لے کر کے جا رہا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ لیا، اور امیہ ابن خلف ان کو مکہ میں بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے چلانے لگے کہ کفر کا سردار امیہ ابن خلف یہ رہا، اگر آج یہ بچ گیا تو میں نجات نہیں پاؤں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے بلال یہ میرے قیدی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دہراتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ بچ گیا تو میں نجات نہیں پاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اے بلال کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بلال نے کہا کہ نہیں، اگر یہ بچ رہا تو میری نجات نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے آواز دی کہ اے اللہ کے مددگاروں، کفر کا سردار امیہ ابن خلف یہاں ہے۔ ایک آدمی نے اپنی تلوار نکال کر کے اس کے بیٹے کو ماری، وہ زمین پر گر پڑا۔ امیہ بہت زور کی چیخ مارتا ہے، جیسی چیخ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں امیہ ابن خلف سے کہتا ہوں کہ بھاگ جاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگ ان کو اپنی تلوار سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو مار کر کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے اللہ بلال پر رحم فرمائے، میری درہیں بھی گنوا دی مجھ سے اور میرے قیدیوں کو مار کر کے مجھ کو اور زیادہ صدمہ دیا۔ اس دن بدر کے لڑائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو قتل کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو آواز دیتے ہیں جو اس دن مشرکین کے ساتھ لڑ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اے خبیث میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن جواب دیتے ہیں کہ سوائے ہتھیار کے اور اس گھوڑے کے جو تیز رفتار ہے اور ایک اچھی تلوار کے جو بڑھاپے کو یعنی جو گردنوں کو مارتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگ جب قیدیوں کو گرفتار کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں اپنے خیمے میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، سعد ابن معاذ بھی کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہراداری کرتے ہوئے اپنی تلوار کھینچے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کے چہرے پر کچھ ناگواری دیکھی کہ لوگ قیدیوں کو پکڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد لگتا ہے کہ لوگوں کے کارنامے آپ کو برے معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ جنگ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل شرک کو نقصان سے دوچار کیا ہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ قتل کرنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھا اس بات سے کہ ان کو باقی رکھا جائے اور ان کا فدیہ لیا جائے۔ اس جنگ میں ایک اور معجزہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رونما ہوا کہ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو لکڑی کا ایک لٹھا دیا اور کہا کہ اس سے لڑو اے عکاشہ۔ جب عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ لکڑی کا لٹھا لیا اور اس کو حرکت دی تو وہ ایک تلوار کی شکل میں تبدیل ہو گئی جو بہت لمبی تھی، بہت سفید تھی اور بہت اچھی دھار والی تھی۔ حضرت عکاشہ اسی تلوار سے برابر جہاد کرتے رہے اور اس تلوار کو عون کے نام سے یعنی مدد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ برابر اسی تلوار سے آپ میدان جہاد میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ حروب ردہ میں فتنہ ارتداد کی جنگ میں وہ قتل کر دیے گئے اور یہ تلوار ان کے پاس تھی۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عزیز ابن عمیر کے پاس سے گزرتے ہیں جو اس جنگ میں مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ایک انصاری صحابی اس کے ہاتھ کو باندھ کر کے قید کر رہے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی سے کہتے ہیں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ باندھ لو، یعنی اس کو جانے مت دینا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈھیر سارا فدیہ تم کو دے۔ ابو عزیز یہ دیکھ کر کے کہتے ہیں مصعب کے بھائی کہ کیا آپ کی ماں کی وصیت آپ کے ساتھ یہی ہے؟ مصعب کہتے ہیں کہ یہ انصاری میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو قلیب نامی کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا، عتبہ اور ربیعہ کو کھینچ کر کے قلیب میں ڈالا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر کچھ غمگینی کے آثار نظر آئے۔ پوچھا ابو حذیفہ شاید آپ کے باپ کا قتل آپ کو رنج میں مبتلا کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج میرے باپ کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن میں اپنے باپ کو ایک سمجھدار اور اچھا انسان جانتا تھا، مجھے امید تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے گا اور ان کی یہ عقل مندی اور یہ نرم مزاجی ان کو ایک دن اسلام کی ہدایت دے دے گی، عقل مندی ان کی۔ لیکن جب ان کے انجام کو میں نے دیکھا اور آپ نے جس وعید کا تذکرہ کیا ہے کفر پر مرنے والوں کے لیے، جب اس کو یاد کیا تو مجھے غم ہوا اور میں یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ شاید ان کو ہدایت ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے لیے دعائے خیر کی اور ان سے دل جوئی کے اور بھلائی کے کلمات کہے۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی جانب سے 14 لوگ اور 14 لوگ جس میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، لیکن مشرکین کے جانب سے 70 لوگ قتل ہوئے تھے اور 70 لوگ شہید ہوئے تھے، اور قتل ہونے والوں اور گرفتار ہونے والوں میں 70 لوگ قتل اور 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں کی اکثریت اور اسی طرح سے قتل ہونے والوں کی اکثریت بھی ان لوگوں کی تھی جو قریش کے رؤساء اور سردار شمار کیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین بدر کفار کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہا کہ کتنی بری جماعت تھے تم لوگ اپنے نبی کے حق میں، تم نے میری رسالت کو جھٹلایا، لوگوں کی بات مانی، تم لوگوں نے میری مدد چھوڑ دی، لوگوں کی مدد کی، مجھے مکہ سے نکال دیا اور انصار نے مجھ کو پناہ دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کھینچ کر کے بدر کے قلیب نامی کنویں میں ڈال دیا گیا۔ غزوہ بدر کے باقی حالات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔